اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ جب انسان دنیا سے جائے تو ایسے عمل کر کے جائے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو چکا ہو۔ زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا عمل کرنا، ہر عمل کے اندر آخرت کو تلاش کرنا، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا۔ وہ چاہے کوئی دنیاوی معاملہ ہے، جیسا بھی معاملہ ہے، ہر عمل کے اندر اپنی آخرت کو مقدم کرنا۔ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا کیا اس عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہے یا شامل نہیں ہے۔ کیا میں اس عمل کرنے سے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، یا جناب آدمی کو کوئی پرواہ ہی نہیں آخرت کی، آخرت کا کبھی ذہن میں خیال ہی نہیں آیا۔ بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ آئے جن کا نام آج کوئی نہیں جانتا، اور آپ کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، آج اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روح آسمانوں پہ آ رہی ہے۔ ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا۔ آپ تجارت کرتے ہیں، کوئی بھی آپ نے نکاح وغیرہ کا معاملہ کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم کرنا۔ آج کا جو میرا جمعہ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کا شریعت میں کیا تصور ہے؟ ایصال کا معنی پہنچانا، ایصال ثواب یعنی میت کو ثواب پہنچانا۔ کیا ایسا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ بعض ایسے امور ہیں جس کا مرنے والے سے تعلق ہے۔ مثلا ایک بندہ زندہ تھا اور وہ سوچا کرتا تھا یار اگر مجھے اللہ تعالیٰ زیادہ پیسے دے نا تو میں 10 مرلے لے کر نا میں ایک مسجد ضرور بناؤں گا، یا اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے نا تو میں ضرور بھی ضرور حج پہ جاؤں گا، میں کسی غریب کو کاروبار شروع کروا دوں گا۔ اس طرح کی وہ نیت کیا کرتا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کر سکا۔ اس کے پاس اتنے وافر پیسے آئے ہی نہیں کہ وہ مسجد بنا سکتا یا کسی غریب کو بزنس شروع کرا دیتا، کاروبار شروع کرا دیتا۔ اچھا وہ دنیا سے جا چکا ہے لیکن اس کی نیت کا اسی اجر مل رہا ہے، اسی طرح ہی جو اس نے دنیا میں نیت کی تھی اس کا اجر اسے مل رہا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے ذمے قرض تھا، تو جب تک اس کی جانب سے قرض ادا نہیں کیا جائے گا اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اس کو خلاصی کیسے مل سکتی ہے؟ جب اس کی جانب سے آپ نے قرض ادا کر دیا ہے۔ وہ اس کا جو بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، وہ قرض ادا کریں۔ اگر اتنے پیسے موجود نہیں ہیں تو پھر اگر محلے کے اندر کوئی ایسا چودھری ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے تو وہ اس کی جانب سے قرض ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا تو بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے ذمے حل علیہ دین، اس کے ذمے قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اس نے کسی کا قرض نہیں دینا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ اور ایک جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے ذمے قرض تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا جی اس نے قرض دینا ہے۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم پھر اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ابو قتادہ انصاری صحابی کہنے لگے علیہ دینہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بھائی کا قرض میں ادا کر دوں گا اس کی جانب سے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر اس صحابی کا، اس انصاری صحابی کا جنازہ پڑھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، جو مومن آدمی ہے اس کی جان لٹکی رہتی ہے، تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو جب میت کی جانب سے قرض ادا کیا جاتا ہے تو پھر اس کو ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ کسی آدمی نے اگر قرض لیا تھا، وعدہ کرتا ہے، تو پھر وعدے کے مطابق اگر قرض واپس کر دیتا ہے تو اس کو پھر اجر و ثواب ہی ملتا ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ قرض لینے سے بچا جائے، لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے انسان مجبور ہو جائے تو قرض لے بھی سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ جو قرض لیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی اس کے پاس اپنی زرہ رکھی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے 86,000 درہم قرض دینا تھا، 86,000 درہم انہوں نے قرض دینا تھا۔
تو بہرحال اگر کوئی آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو قرض لے سکتا ہے، لیکن بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو 2 بندوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قرض مجھ سے لیا تھا، میرا قرض واپس نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح کر کے تو آدھا اسے معاف کر دے۔ اور دوسرے سے آپ نے پوچھا کیا تو آدھا دے سکتے ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دے سکتا ہوں۔ فرمایا چلو آدھا اس نے معاف کر دیا ہے اور آدھا قرض اس کا ادا کر دو۔ اچھا، اس نے اسی موقع پر کہہ دیا کہ میں نے آدھا قرض معاف کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پیروی کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور اس طرح وہ فرماتے کہ میں مسور بن مخرمہ صحابی کے پاس گیا، کہتے میں نے ایک گھر لینا تھا۔ اگر یہ صحیح ہو سکتا ہے اسپیکر تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گھر لینا تھا، وہ گھر تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کہتے ہم اس کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ یہ گھر ہم لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کتنے کا؟ آپ کتنے کا لوگے؟ کہنے لگا جی میں، وہ ابو رافع صحابی کہنے لگا جی میں اس کی آپ کو 400 درہم دوں گا، وہ بھی منجمتاً قسطوں کے اندر آپ کو ادا کروں گا۔ میرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہے کہ میں سارے آپ کو دے سکوں، یعنی وقفے کے ساتھ آپ کو میں اس کے 400 درہم ادا کروں گا۔ وہ آگے سے کہنے لگے اللہ کے بندے، مجھے تو اس کے 500 درہم نقد مل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ میں 400 دوں گا، 100 درہم کم دو گے اور وہ بھی قسطوں کے اندر وقفے کے ساتھ دو گے۔ پھر وہ کہنے لگے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا الجار احق بصاحبہ، جو پڑوسی ہے اپنے پڑوس کی وجہ سے، ہمسائے ہونے کی وجہ سے وہ ساتھ والا گھر لینے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ حدیث نہ ہوتی نا تو میں نے کبھی بھی آپ کو نہیں دینا تھا۔ اب چونکہ آپ میرے پڑوسی ہیں، میرا 100 درہم کا نقصان ہو رہا ہے، مجھے برداشت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے مقدم ہے۔ تو خیر انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے وہ اپنا گھر اسے بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے بعض اوقات اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر گھاٹا بھی ہو رہا ہے، خسارہ بھی ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسی برکت آپ کو دے دے گا کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ آپ کو رزق عطا فرما دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا دنیا میں کتنے عمل کر کے آیا ہے، کہاں جمعے پڑھتا رہا ہے، کہاں عمل کرتا رہا، کیا کیا عمل کیے ہیں۔ اسے اللہ کے بندے کو ایک نیکی بھی یاد نہیں آئے گی، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کبھی کوئی نیکی والا کام کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اسے کہیں گے پھر بھی یاد کرو۔ وہ کہے گا یا اللہ کنت اداین الناس، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وانذر موسرا، اور تنگ دست کو مہلت دے دیتا تھا۔ اگر کوئی بندہ کہتا کہ میں اس مہینے نہیں دے سکتا تو میں کہتا کوئی بات نہیں، چلو اگلے مہینے دے دینا۔ یا اللہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے ہم ادا ہی نہیں کر سکتے تو میں یا اللہ تیری رضا کی وجہ سے انہیں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا تھا، دنیا میں کوئی اور عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اگر تو میری مخلوق ہو کر میری مخلوق پہ رحم کرتا رہا تو میں تیرا خالق ہے، تیرے اوپر رحم کیوں نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہوئے ایسے انسان کو بھی اپنی جنت میں اللہ داخل فرما دیں گے۔ تو بہرحال قرض والا معاملہ جو ہے اپنی زندگی کے اندر ہی ادا کر کے جائیں۔ قرض وغیرہ کا معاملہ انسان کے پاس لکھا ہونا چاہیے تاکہ اس میں بعد میں اس کا بیٹا وغیرہ دیکھے تو اپنے باپ کا سب سے پہلے قرض ادا کرے۔ بڑے اللہ کے نیک بندے بھی گزرے ہیں۔ یہ جو مسجد ہے حاجی زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے نے کسی کا 8 لاکھ روپے دینا تھا، عبد الرحمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کے 8 لاکھ دینے تھے۔ ان کا بیٹا عبداللہ بھائی فوت ہو گئے، تو جب وہ عبداللہ بھائی نے اس سے عبد الرحمن صاحب سے پیسے لیے تھے اس وقت میں موجود تھا۔ تو عبد الرحمن نے مجھے کہا کہ آپ پھر حاجی صاحب کو بتائیں۔ میں نے کہا چلو کوئی 10-15 دن کے بعد بات کریں گے۔ 10-15 دن کے بعد حاجی صاحب کو بتایا ایسا بھی اس طرح آپ کے بیٹے نے 8 لاکھ روپے قرض دینا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کوئی گواہ وغیرہ ہے؟ میں نے کہا ایسا میرے سامنے ہی انہوں نے آپ کے بیٹے نے لیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن کو کہا کہ آپ ہماری دکان پر آ جائیں۔ تو وہ جناب عبد الرحمن ان کی دکان پر گیا تو انہوں نے 8 لاکھ کا اسے چیک دے دیا۔
اور بعض ایسے لوگ ہیں اگر آپ نے 10,000 بھی ان سے لینا ہو تو وہ جناب آپ کو 70 چکر لگوائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس پیسے موجود بھی ہیں اور وہ ادا نہیں کر رہا، اور اس طرح مالدار بندے کا مطل الغنی ظلم، مالدار بندے کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. وہ ٹال مٹول کرتا ہے جی ہر دفعہ جی پھر آ جانا پھر آ جانا پھر آ جانا، اس طرح کرتا ہے. آپ نے ایسے بندے کو ظالم قرار دیا ہے. تو اس طرح وصیت کو پورا کرنا، اگر کسی آدمی نے مرتے وقت وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. وصیت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وصیت کرنا واجب ہے اور ایک مستحب ہے. مثلا آپ نے قرض وغیرہ دینا ہے تو آپ نے اس کو ساری وصیت لکھی ہوئی ہے کہ میں نے اتنے پیسے فلاں سے لینے ہیں، فلاں کو اتنے پیسے دینے ہیں، ایسا لکھنا یہ واجب ہے. اور ایک ہے کہ ایک اپنے مال کے اندر آپ وصیت کر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. فرمایا کہ اگر آپ مال چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کو لکھ دیا ہے. کوئی آدمی مرتے وقت وصیت کر دیتا ہے، مثلا اس کے پاس 30,000 روپے ہیں، وہ کہتا ہے جی 10,000 روپے وہ فلاں مدرسے میں دے دینا، وہاں پر فلاں مسجد کو دے دینا، بچوں کو کھانا کھلا دینا، فقیروں میں بانٹ دینا. کوئی بھی وصیت کر گیا تو اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے. جب اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا تو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، اس کو ثواب پہنچا رہے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو وصیت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ مرتے وقت اگر مال موجود ہے تو آدمی تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے. ثلث مال کی 1/3 مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. اگر 1,00,000 روپے ہے تو 33,000 روپے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، 50,000 کی نہیں کر سکتے. ایک آدمی مرتے وقت اس نے کہا جی میرے 8 غلام ہیں، سارے کے سارے میرے مرنے کے بعد آزاد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ناراض ہوئے کہ اس نے اپنے سارے مال کی وصیت کر دی ہے، حالانکہ سارے مال کی بندہ وصیت نہیں کر سکتا. اور جس نے مرنے کے بعد یعنی آپ کا وارث بننا ہے اس کے حق میں بھی آپ وصیت نہیں کر سکتے. یعنی بعض ایسے لوگ ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، مثلا بیوی کا حصہ مقرر ہے، بیٹی کا حصہ مقرر ہے، بیٹے کا حصہ ہے، تو آپ بیٹے کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے. تو بہرحال اگر وصیت کو کوئی پورا کرے گا تو وصیت کا بھی پھر اسے اجر ملے گا. اگر بعد میں وصیت کو لوگ پورا نہیں کریں گے تو پھر جو دنیا سے بندہ جا چکا ہے اس کا درجہ جنت میں بلند نہیں ہوگا، اور وصیت کو نہ پورا کرنے کا وہ بال بھی اس کے اوپر پڑے گا جو وصیت کو پورا نہیں کر رہا. ہاں اگر کوئی بندہ مرتے وقت غلط وصیت کر گیا ہے، اس کی 3 کلے زمین تھی، کہتا ہے جی میرے مرنے کے بعد جو ایک جناب قلعہ میری زمین ہے وہ آپ وہاں پر کوئی ایسا جناب میوزک سینٹر بنا دینا، وہاں پر سینما بنا دینا، ایسی وصیت کر دے تو اسے پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وصیت کو پھر بدلا بھی جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح وصیت کو صحیح کر دے گا، بدل دے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. فمن خاف من موص جنفا او اسما فلا اسم علیہ. اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط وصیت کر دیا تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. ویسے وصیت میں رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے.